آج ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی متی اللہ جان. تھینک یو سو مچ متی بھائی، آپ نے ٹائم دیا. اور یہ بتائیں کہ جس طرح سے ہم نے وہ بھی موڈ آف ڈسکشن ہم نے بتایا کہ کس طرح سے اسلام آباد سے شروع کرتے ہیں. اسلام آباد ہاؤ ایکچولی دا کیپٹل پرسیوز the issues that are going on especially in the Sindh canals issue, burning issue ہے. پہلے تو ہم آئے تھے ادھر تو کیپٹل میں کوئی اس طرح سا معاملہ نہیں تھا. کیپٹل کو مطلب اسلام آباد میں کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی تھی. لیکن آپ کو میں ابھی بھی بتا دوں کہ سندھ میں یہ اپرائزنگ ایشو ہے کینالز کا، بہت زیادہ ایشو. اور سندھ از پروٹیسٹنگ تھرو آؤٹ دا 9 months. اور بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے اختر مینگل صاحب نے جسٹ سٹ ان جو ہے وہ کنکلوڈ کیا ہے. اور اس طرح سے یہ دونوں جو بڑے ایشوز ہیں، how the capital is perceiving this issue from the upper side. علی عباس، بہت شکریہ. آپ نے موقع دیا، اپنے پروگرام میں آپ نے بلایا، اور آپ سندھ سے ایک پرسپیکٹیو لے کے آئے ہیں اور سچی بات پوچھیں. یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے ہم لوگ سندھ کو اتنا نہیں سمجھ سکتے جتنا آپ خود سمجھتے ہیں، مگر ہمیں اتنا معلوم ہے کہ پورے پاکستان میں سندھ کے سمیت جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی وجہ اسلام آباد ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. اور یہی ایک بدقسمتی ہے کہ جب بڑے فیصلے مرکز میں ہونا شروع ہو جائیں، باوجود اس کے کہ یہ ایک وفاق ہے، ایک فیڈریشن ہے، صوبائی خود مختاری آئین میں اس کو گارنٹی کیا گیا ہے، تو یہ معاملہ صرف اسلام آباد پہ رکتا نہیں ہے. اگر صرف اسلام آباد میں، اسلام آباد کی پارلیمنٹ میں، اسلام آباد کی سپریم کورٹ میں، اسلام آباد کی حکومت میں بھی یہ فیصلے ہو رہے ہوتے تو پھر بھی ان فیصلوں کو بدلنے کے لیے سیاسی اور جمہوری طور پہ کوششیں کی جا سکتی ہے. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ یہ فیصلے اسلام آباد میں بھی نہیں ہوتے، یہ فیصلے راولپنڈی میں ہوتے ہیں، اور یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں. اور یہی ایک وجہ ہے کہ عوام حکومتوں اور اداروں پہ اعتماد نہیں کرتے. صوبائی حکومتیں وفاقی حکومت پہ اعتماد نہیں کرتی، اور وفاقی حکومت کے چاہے اتحادی ہی کیوں نہ ہوں وہ ایک دوسرے پہ بھی اعتماد نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک تاثر عام ہے اور درست طور پہ، بجا طور پہ، کہ حکومت عوام کی نہیں ہوتی، حکومت اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے. اور جو فیصلے بڑے بڑے کیے جاتے ہیں جب وہ مشاورت کے بغیر کیے جائیں، یہاں تک کہ اتحادیوں کو بھی آپ اعتماد میں نہیں لیتے اسلام آباد میں بیٹھ کے، اور آپ صوبوں کو تو اعتماد میں لینا بعد کی بات ہے، تو پھر وہ فیصلے اچھے بھی ہوں، درست بھی ہوں، ملک کی، قوم کی، وقت کی ضرورت بھی ہوں، ان فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا. مشاورت کے بغیر کیے گئے اچھے فیصلوں کا بھی اتنا ہی نقصان ہوتا ہے جتنا برے فیصلوں کا مشاورت کے ساتھ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں سب سے عام بات ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی ہے، اور یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ صوبوں اور وفاق کے بیچ میں ہے. یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے خود حکمران اتحاد کے بیچ میں ہے. اگر شہباز شریف زرداری صاحب کو چالاکی کے ساتھ کسی سرکاری اجلاس میں بٹھا کے صدارت کروا کے وہاں پہ 6 کنالوں کے منصوبے کی منظوری لے لیتے ہیں، تو پھر یہ مسئلہ صوبے کا تو نہیں ہے نا، یہ مسئلہ تو اتحادیوں کے درمیان کا ہے. اور ویسے بھی اگر صدر زرداری کسی اجلاس کی سربراہی کر بھی رہے تھے تو کیا آئینی اور قانونی طور پہ یہ کسی صدر کا چاہے جائے کہ ایک سیاستدان جو کہ ایک پیپلز پارٹی اور حکمران اتحاد کا سربراہ ہے، اس کا یہ آئینی اور قانونی اختیار ہے کہ وہ اس طرح کے پانی کی تقسیم سے متعلق ایک منصوبے کی منظوری دے دے، اور زمینوں کی تقسیم سے اور زمینوں کی تقسیم کے متعلق بھی. تو میرے خیال میں اگر صدر زرداری نے اس چیز کو نظر انداز کیا بھی ہے تو آئین اور قانون صدر زرداری کو یہ اختیار نہیں دیتا. تو بات وہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی ہے. اور میرے خیال میں کینالز کا جو معاملہ ہے یہ بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی کو بجائے سڑکوں پہ پوزیشن لینے کی بجائے شہباز شریف صاحب کو ایک ٹیلی فون کال کر دینی چاہیے کہ بھائی یہ آپ ہم سے چیٹ کر رہے ہیں، آپ ہم سے دھوکہ کر رہے ہیں. یہ معاملہ صرف اعتماد میں نہ لینے کا نہیں ہے، یہ چیٹنگ کا معاملہ ہے. اور پھر یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ شہباز شریف کا فیصلہ ہے، اور پھر جس فورم کا حوالہ دیا جاتا ہے اس کی آئینی حیثیت کیا نہیں. ہے. میں آپ کو بیچ میں انٹرپٹ کروں. دیکھیے شہباز شریف پہ تو بات میں آتی ہے، کیا مئی میں جو میٹنگ ہوئی ہے پنڈی میں، کیا اس میں شہباز شریف موجود تھے؟ یا اس کے بعد کیا جو ہے آپ وہ جو صدر نے جو
بریفنگ لی تھی, اس کے جو منٹس ہیں اس کو بھی بریف کیا گیا فیڈرل گورنمنٹ کو, یا اس کو CCI میں لایا گیا؟ وہ بھی تو معاملات ہیں. نہیں بالکل, دیکھیں یہ تو تکنیکی باتیں تو ہیں نا, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ جلسے جلوس کرنے کی بجائے پیپلز پارٹی حکومت میں ہے, اور اگر وہ جلسے جلوس کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ سب ڈرامہ ہے. پیپلز پارٹی کا ایک ٹیلی فون صدر زرداری کی طرف سے یہ جانا چاہیے یا پھر بلاول بھٹو کی طرف سے, اور بتا دینا چاہیے کہ اس کا اعلان کریں آپ شہباز شریف صاحب, یہ کس سے پوچھ کے آپ نے کینال پروجیکٹ لانچ کیا ہے؟ آپ نے صدر زرداری کو کیا بریف کیا تھا؟ کیا یہ آپ نے وہی والی بریفنگ دی ہے زرداری صاحب کو جو بریفنگ مشرف نے کارگل کے اوپر نواز شریف صاحب کو دی تھی, اور بعد میں ڈال دیا کہ جی آپ تو ساتھ تھے کارگل آپریشن میں؟ کیا اس طرح اتحادی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں؟ کیا اس طرح حکومتیں چلتی ہیں؟ اور کیا غیر آئینی فورمز کے اوپر بیٹھ کے کوئی اتنے بڑے پروجیکٹس کی منظوری دی جا سکتی ہیں جس میں صوبائی حقوق کا معاملہ ہو, صوبائی خود مختاری کا معاملہ ہو, صوبائی سبجیکٹس جو اریگیشن ہے یا دوسرے معاملات ہیں ان کا معاملہ ہو؟ کیا SIFC کی کیا آئینی حیثیت ہے؟ یہ ایپیکس کمیٹیوں کی کیا آئینی حیثیت ہے؟ تو میرے خیال میں یہ معاملہ آئینی اور قانونی ہے, اور پیپلز پارٹی کو یہ سیاسی طور پہ اب اگر یہ پروجیکٹ لٹ سے ختم بھی ہو جاتا ہے تو پیپلز پارٹی اس میں کریڈٹ لے گی کہ جی ہم نے ختم کروایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے شروع کیسے ہوا تھا؟ آپ تو اتحادی ہیں, آپ تو حکومت میں, اور پھر اتنا عرصہ لگ کیوں گیا؟ کیوں لوگوں کو موقع ملا وہ سندھ کے اندر بد اعتمادی جو ہے پیدا ہوئی ہے وفاق کے بارے میں پاکستان کے حوالے سے, اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو یہ تو ایک دن کے اندر اس کا فوری طور پہ وضاحت آنی چاہیے تھی, کلیریفیکیشن آنی چاہیے تھی. اور شہباز شریف ایک وزیر اعظم ہے اس ملک کا, اس کو تو اگلے روز پریس کانفرنس کر کے کہنا چاہیے تھا. وہ نہ ہاں کرتے ہیں نہ کرتے ہیں, چپ کر کے دوسرے معاملات. آپ نے کل مصدق ملک کو بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی اتنا غیر ذمہ دارانہ جو ہے وہ ایک ایروگنٹ بلنٹ طریقے سے بتا رہے تھے کہ ایک کینال نکلنے سے کیا ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کینال کا معاملہ ہی نہیں ہے, پورا ایک پروجیکٹ ہے جو پورا ایک جائنٹ جو ہے ان کے جو ایکسٹینشنز ہیں وہ ہے, مطلب جو اس طرح سے, اور مطلب ایک اگنورنٹ طریقے سے, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ گیس لیتے وقت تو آپ کو کچھ نہیں ہوا. تو اس طرح کے معاملات میں وہ ایک ذمہ دار پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پوری ایک تاریخ بتا رہے ہیں کہ یہ ہوا تو آپ نہیں اٹھے, تو کینال پہ آپ کو کیا ہو گیا اٹھے ہوئے؟ دیکھیں میں تو کینال کی فیزیبلٹی کے اوپر ابھی جانا ہی نہیں چاہتا. میں تو صرف دو چیزوں کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں, مشاورت, اور دوسری چیز کہ یہ فیصلہ کرنے کا اختیار کس کو ہے. مشاورت اتحادیوں کو آپس میں کرنی چاہیے, صوبوں اور وفاق کے بیچ میں ہونی چاہیے, اور اختیار جو ہے صرف اور صرف مشترکہ مفادات کونسل کا ہے, جہاں پہ چاروں صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے. کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے, آئین میں دیا گیا ہے. یہ کسی SIFC یا ایپیکس کمیٹی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ بیٹھ کے چاروں صوبوں کے پانی کے جو وسائل ہیں ان کے اوپر منصوبے بنانا شروع کر دیں. تو پرابلم یہیں پہ آ رہا ہے نا کہ یہ فیصلے جو ہیں جہاں پہ ہونے چاہیے صوبوں میں یا وفاق پہ, وہاں نہیں ہو رہے. یہ فیصلے جو ہیں کہیں اور ہو رہے ہیں, اور اسی وجہ سے یہ بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے. اور یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کینال واٹر کے اوپر جو ریئیکشن آیا ہے کہ اگر آپ آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے تو پھر وہی ہوگا جو سندھ میں ہوا, وہی ہوگا جو بلوچستان میں ہو رہا ہے, وہ ہوگا جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے. کیونکہ یہ جو صوبے آپ کے ساتھ ہیں یہ آئین پاکستان کی وجہ سے, یہ کسی SIFC یا ایپیکس کمیٹی کی وجہ سے نہیں ہے. اور وہ بھی وہاں ان کے جو بیسک رائٹس ہیں, جو ان کا پانی ہے سندھ کا. آپ کو میں بتا دوں ڈاکٹر حسن عباس جو ہیں, یہ بہت سارے ایکسپرٹس سندھ کی جو ڈیلٹا کی حالت دیکھ کے آئے ہیں. متی صاحب میں آپ کو بتا دوں وہاں لوگ وہ پانی پیتے ہیں جو جانور نہیں پی سکتے. مطلب ڈیلٹا کو اگنور اس لیے شاید کیا جاتا ہے کہ وہ سندھ میں ہے. میں آپ کو بتا دوں ڈیلٹا رامسر پیک کے مطابق ڈیلٹا کو 27 ملین ایکڑ فٹ پانی ملنا چاہیے. انہوں نے اسٹڈیز کروائی ہے. ارسا کے جو اندر جو ارسا کا ایگریمنٹ ہے وہ واٹر اپارچمنٹ اکارڈ کے مطابق, اس میں ایک پوائنٹ ہے, میں نے خود پڑھا ہے کہ آپ ریسرچ کروا لیں, ریسرچ ایکسپرٹ بٹھا دیں, اور وہ جو کنکلوڈ کریں پانی کا حصہ وہ انہوں نے بٹھائی. 1991 کے بعد انہوں نے ریسرچ ایکسپرٹس بٹھائے. 2005 میں انہوں نے رپورٹ دی تھی کہ اگر اس ڈیلٹا کو آپ نے الائیو رکھنا ہے تو وہ 27 ملین ایکڑ جو ہے وہ, اور منیمل جو ارسا کی طرف سے وہ 10 ملین ایکڑ. اب دیکھیں نا, یہ ساری جو بحث آپ کر رہے ہیں یہ ساری بحث کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر ہونی چاہیے. اس اجلاس میں ماہرین کو بلانا چاہیے, کیونکہ یہ فیصلہ اگر کرنا ہے تو کونسل آف کامن انٹرسٹ نے کرنا ہے. تو یہ بحث ہم باہر, میرے خیال میں ہمیں تو یہ بحث تو باہر کرنی ہی نہیں چاہیے کہ کینال بننے کا فائدہ ہے یا نہیں. اگر ایک غیر آئینی چیز ہو رہی ہے جو کہ مشاورت کے بغیر ہوئی ہے, ایک غیر آئینی فورم کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں,
تو میرٹ کے اوپر یا فیزیبلٹی کے اوپر تو بحث کرنا فضول ہے نا. پہلے آپ اسے آئینی طور پہ آئینی فورم پہ تو لے کے آئے نا, اس کے بعد یہ انوائرمنٹلسٹ کو بھی بلائیں, اس کے بعد آپ انجینئرس کو بھی بلائیں, ایکسپرٹس کو بھی بلائیں, یہ تو بعد کی بات ہے. تو میں سچی بات ہے ایز اے کورٹ رپورٹر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمارے ملک کے مسائل کی جو اصل جڑ ہے وہ فیصلوں سے زیادہ غیر آئینی طریقے سے کیے گئے فیصلے ہیں. وہ اچھے یا برے یہ تو بعد کی بات ہے, لیکن جس کو فیصلے کرنے چاہیے وہ فیصلے کرتا نہیں ہے. ہماری حکومت, ہمارا وزیر اعظم, ہمارے وزراء جو ہیں, ان لوگوں کو تو بتا دیا جاتا ہے کہ فیصلہ ہو گیا, اب آپ جا کے پریس کانفرنس کر لیں. آپ مصدق ملک کی مثال دے رہے ہیں, آپ جو ہے دوسرے وزیر اعظم شہباز شریف نے اگر کوئی بات کی ہے وہ کہہ رہے ہیں, تو پھر آئیں بحث کریں. پھر اس کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف خود تو کچھ بولتے نہیں ہیں, خود تو پریس کانفرنس میں سوالات کے جواب تک وہ دینے کے قابل نہیں ہیں. یہ لوگ تو ان سے سوال کرنے کے قابل نہیں سمجھتے ان کو. سوال بھی وہ جو کرتے ہیں نا, وہ کن سے کرتے ہیں؟ سوال بھی وہ ان سے کرتے ہیں جو ان کے نمائندے ہیں, جو ان کے آپ نے وہ کیا ہوتا ہے پورا پلان. یا تو وہ فیصل واڈا ہوگا, یا کوئی بیوروکریٹ ریٹائرڈ ہوگا, یا ٹیکنوکریٹ ہوگا, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مصدق ملک نہیں ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کے مصدقہ ترجمان ہیں. تو یہ تو حالت ہے ہماری گورنمنٹ کی کہ لوگ ان کے الزام بھی نہیں دیتے. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کینال واٹر کا فیصلہ ہوا ہے, اس میں نون لیگ پہ کوئی الزام بھی نہیں ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ ادھر فیصلے اس ملک میں نون لیگ یا شہباز شریف لوگ نہیں کرتے. تو یہ تو حالت ہے ہماری, اور ہم چلے ہیں کہ میرٹ اور ڈی میرٹ کے اوپر. تو وہ تو میں نہیں سمجھتا کہ بتا رہے, میں آپ کو کانسٹیٹیوشنل جو وہ بتا رہے ایک وہ پکچر, ارسا کے سر 8 ممبرس ہیں, 4 صوبوں کے وزراء اور ایک فیڈرل کا جو نمائندہ وزیر اعظم, اور باقی جو ہیں اس میں سے سر 5 جو لوگ ہیں وہ نون لیگ کے ہیں, پارٹی کے ہیں. امیر مقام, مریم نواز شریف, اسحاق ڈار صاحب اور شہباز شریف صاحب. اور ان میں سے جو سندھ کی ریپریزنٹیشن ہے وہ سندھ کا نمائندہ ہی نہیں ہے, اپنا سرے سے نہیں ہے, سوائے ایک چیف منسٹر کے. تو وہ ابھی جو سرٹیفکیٹ جاری ہوا ہے ارسا نے جو جاری کیا ہے, اس کے فوراً بعد جو ہے وہ سندھ میں یا ایون جو پی ایم ڈی جو ہے پاکستان مینجمنٹ آف یہ ڈیزاسٹر اتھارٹی جو ہے, انہوں نے ڈراٹ کی جو ہے میٹرولوجی کے ڈپارٹمنٹ نے ڈراٹ کا جو ہے وہ وارننگ جاری کر دی ہے. ایک طرف سے ڈراٹ کی وارننگ جاری ہوتی ہے, اور دوسری طرف سے آپ ارسا کس فیزیبلٹی پہ یا کس آئینی سروکار جو ہے وہ پوائنٹس لاتے ہوئے یہ دیکھیں نا, اسی لیے سندھ ہائی کورٹ نے اس سرٹیفکیٹ کو سسپینڈ کر دیا ہے. آپ نے سنا ہوگا حال ہی میں جو فیصلہ ہوا 2002 میں, جنرل مشرف جیسے ڈکٹیٹر کے دور میں یہ فیصلہ ہوا کہ ارسا کے اندر سندھ کا, کیونکہ اس میں بڑا سٹیک ہے تو اس کو ایک ایڈیشنل نمائندگی ہونی چاہیے. اور یہ طے ہوا تھا, ایک پالیسی ڈیسیژن تھا کہ اپارٹ فرام جو ممبر ہے ایک سندھ کا پرائیویٹ, جو ارسا کا چیئرمین ہوگا وہ جو فیڈریشن نامینیٹ کرے گی وہ بھی سندھ سے ہوگا. ایک ایڈیشنل اضافی نمائندگی دی گئی تھی, وہ اس پہ عمل نہیں ہوا. 2014 میں سندھ ہائی کورٹ نے پھر ڈیسیژن دیا کہ اس پہ سندھ کا ممبر لگایا جائے, اس پہ عمل نہیں ہوا. اور اسی بیس پہ اب سندھ ہائی کورٹ نے وہ سرٹیفکیٹ بھی سسپینڈ کر دیا اس کا آپریشن. اب پریکٹیکلی تو سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد نہروں پہ کام نہیں ہونا چاہیے, مگر کیا سندھ حکومت جو ہے اس کو روک سکتی ہے؟ اور اگر وہ چل رہا ہے تو پیپلز پارٹی حکومت کا ابھی تک حصہ کیسے ہے؟ اتنا بڑا غیر آئینی کام ہونے کے بعد بلاول بھٹو دبئی کا دورہ کر کے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے, یا آصف زرداری صاحب اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, وہ اگر بیمار ہیں تو کوئی تو ذمہ دار ہونا چاہیے نا کہ یہ صرف پیپل پارٹی اب جلسے جلوس کر رہی ہے. ان کے جلسے جلوسوں کو کون مانے گا؟ آپ حکومت میں, صوبے کی آپ کی حکومت ہے, نہروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں, کام ہو رہا ہے. وفاق میں جو ہے آپ اتحادی ہیں, آپ صدر مملکت ہیں, آپ گورنر آپ نے پکڑے ہوئے ہیں اور وہ کام چل رہا ہے, تو آپ کی تقریروں پہ کون یقین کرے گا؟ یہ تو دوگلا پن ہے نا کہ آپ حکومت میں ہیں بھی. میں نے کہا نا, ایک ٹیلی فون کال کی دیر تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے. نہیں, پھر یہ واٹس اے کائنڈ آف دا موٹیویشن بیہائنڈ. ایک طرف سے وہ راستوں پر ہیں, چلیں ٹھیک ہے, سندھ کے عوام کو ابھی بھی پتہ چل گیا. میں آپ کو ایک ایکسٹینشن بتا دوں, اس میں آپ کو بتا دوں, سندھ کے جو کچھ چینلز ہیں, سندھ ٹی وی نیوز جو ہیں, یا کچھ ان کے جو چینلز ہیں, انہوں نے وہاں اپنے ٹیمز تو بھیج دیں, جو ہے وہ انہوں نے ریکارڈ بھی کر لی. لیکن ابھی یہ جو وہاں کی جو کمپنیز ہیں نا لوکل وہاں کام کر رہی ہیں چولستان, انہوں نے اپنی ایڈورٹیزمنٹ میں یہ شامل کیا ہے کارپوریٹ فارمنگ والی کمپنیز کو بلانے کے لیے ایز اے مارکیٹنگ اسسٹنٹ. انہوں نے سارا کام جو ہے وہ ریکارڈ کر کے ابھی وہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں اس کی. تو یہ سندھ ہائی کورٹ کو چاہیے نا,
سندھ ہائی کورٹ نے جس نے سسپینڈ کیا ہے وہ سرٹیفکیٹ واٹر کی اویلیبلٹی کے حوالے سے جو جاری کیا گیا تھا، تو یہ تو سندھ ہائی کورٹ میں کنٹمپٹ آف کورٹ ہونی چاہیے، کارروائی ہونی چاہیے. مگر ہماری 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تمام عدالتیں جو ہیں ان کی حالت تو شہباز شریف والی ہو گئی ہے. جیسی حکومت ہے اب اس طرح کی عدالتیں ہو گئی ہیں، کیونکہ ان کے جج بھی اب حکومت اپنی اکثریت سے جوڈیشل کمیشن میں لگاتی ہے. ان کی ٹرانسفر پوسٹنگیں اکھاڑ پچھاڑ بھی اب یہ کر رہے ہیں آرٹیکل 200 کے تحت. ان کی جو ایلیویشن سپریم کورٹ میں ہوتی ہیں وہ بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی مہربانی ہے، حکومت سے ملے ہوئے ہیں اور وہ جو مرضی حکومت چاہتی ہے وہ کر لیتی ہے. تو یہ تو عدالتوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں نا، کہ ایک آرڈر جاری کر رہے ہیں اس پہ عمل نہیں ہو رہا اور آپ اس پہ خاموش بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آ کے آپ عدالتی حکم پہ عمل درآمد کروائے گا. تو یہ ہماری کمزوریاں ہیں. مکمل طور پہ ایک غیر آئینی طریقے سے فیصلے ہو رہے ہیں. ان غیر آئینی طریقے سے فیصلوں پہ تو عمل درآمد زور و شور سے ہو رہا ہے، لیکن جو آئینی عدالتوں کے فیصلے ہیں ان پہ کوئی عمل درآمد نہیں کر رہا. یہ بڑی ہی ایک بد نصیبی ہے ہماری، اور اس کے اوپر بڑی جو جماعتیں جو بڑے لیڈر اپنے آپ کو کہتے ہیں اور وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھتے ہیں، وہ موقع ملنے پر وہ کلٹی کرا جاتے ہیں، پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں، کوئی دبئی بھاگ جاتا ہے، کوئی جا کے لیٹ جاتا ہے. نہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں اب ہم کس فیز میں ہیں. ادھر مطلب سینئر جرنلسٹ آپ نے بہت سارے فیزز دیکھے پاکستان کے پولیٹیکل فیزز، ایک پولیٹیکل اس پہ اسکائی لائن پہ. آپ ہمیں بتائیں، ہم کورٹس کی بات کر رہے ہیں، کورٹس آر ٹوٹلی کائنڈ آف انڈر دا کینگرو کورٹ ٹائپ جو ہے. مطلب ہم 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد وہ جیسے آپ نے بتایا سارا کچھ سیٹ اپ جو ہے اپنے مرضی سے چل رہا ہے. اور اس کے بعد آئین پاکستان کی آپ حالت یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی آئینی فورم ہو ہم وہاں پہ کوئی بھی بات لے کے نہیں جا سکتے، اور لوگ جو ہے اپنے فیصلے جو ہے وہ روڈوں پہ کر رہے ہیں، بلوچستان ہو، سندھ ہو، یا کہیں پہ بھی کے پی. تو وٹ کائنڈ آف دا پولیٹیکل فیز یو کوڈ انٹائٹل دس ہول دا سینیریو؟ کیا دیکھیں، ایک فیز تو یہ تھا فیلڈ مارشل ایوب خان کا، ایک مارشل لا تھا، ٹھیک ہے، اس نے اپنا آئین دیا، ٹھیک ہے، اور اوپنلی فیلڈ مارشل تھا وہ، اور الیکشن کرائے. فاطمہ جناح جیسی شخصیت کو بظاہر الیکشن میں ہرا دیا اور صدر بن گیا. ایک تو وہ فیز تھا کہ ڈائریکٹ اوپن، ٹھیک ہے. دوسرا فیز ضیاء الحق کا آیا، اس نے جو ہے وہ بھی ڈائریکٹ مارشل لا اناؤنس کیا. بائی دا وے فیلڈ مارشل ایوب خان کے بعد ملک ٹوٹ گیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو ضیاء الحق میں بھی یہی ہوا، اوپن مارشل لا تھا، کوڑے تھے، لاٹھی مارشل لا، جیلیں تھیں، کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، تشدد کیا گیا، اوپن مارشل لا تھا، وہ بھی اوپن تھا. تیسرا جنرل مشرف کا ان لائٹن ماڈریشن آیا، ٹھیک ہے، ان لائٹن ماڈریشن. اس نے جناب الیکشن بھی کرائے، ڈرامہ کیا، اور اسی 1973 کے آئین کے مطابق الیکشن کروائے، جس کا تحفظ کرنے کا اس نے حلف اٹھایا تھا. اور 12 اکتوبر 99 کو اس نے وہ آئین کو پامال کیا، اور کہا میں نے پامال تو نہیں کیا، میں تو صرف سسپینڈ کیا. اور پھر پی سی او لا کے اس میں ترامیم کی، ٹھیک ہے، اس میں الیکشن کرائے. اور پھر جب وہ عدلیہ پہ حملہ آور ہوا تو اس کے خلاف ایک تحریک چلی، جنرل کیانی بھی بیچ میں سپورٹ میں آگے تحریک کے، اور وہ بھاگنا پڑا اس کو. تو یہ اب جو صورتحال چل رہی ہے، نہ وہ 3 نومبر کا پی سی او ہے جس کیس میں جنرل مشرف کو سزائے موت بھی ہوئی، نہ اس کا کوئی اعلان ہے، ٹھیک ہے. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے پھر پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہوتا تھا، اب تو پرماننٹ انکانسٹیٹیوشنل آرڈر ہو گیا. مطلب کانسٹیٹیوشن تو ہے ہی نہیں لیکن کوئی مان نہیں رہا. مطلب جن اداروں نے فیصلے کرنے ہیں وہ کر نہیں رہے، اور جن کا کام ہی نہیں ہے وہ کر رہے ہیں. وہ تقریریں بھی کر رہے ہیں جگہ جگہ جا کے، جن کا کام ہی نہیں ہے، اور ہمارا وزیر اعظم بیٹھ کے تالیاں بجا رہا ہے اس کے اوپر. مطلب اب کون سے فیز کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اس سے کم ترین اور اس سے کمزور ترین ہمارے سیاسی نظام کا میں سمجھتا ہوں کوئی فیز ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، آپ کیسے سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو ہم ہارڈ اسٹیٹ بنا رہے ہیں. ہارڈ کا مطلب مضبوط. دیکھیں، سوویت یونین بھی ایک ہارڈ اسٹیٹ تھی، اس کا کیا حشر ہوا. ہارڈ اسٹیٹ تو ایسے نہیں ہوتی، اسٹیٹ ہارڈ نہیں ہوتی، ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے. اسٹیٹ ہارڈ نہیں ہوتی، اسٹیٹ صرف دہشت گردوں کے لیے ہارڈ ہوتی ہے، جرائم پیشہ عناصر کے لیے ہارڈ ہوتی ہے، اور وہ بھی ہارڈ یا سافٹ نہیں ہوتی، وہ آئین اور قانون کے مطابق ان کو بھی ٹریٹ کرتی ہے. کوئی کانسیپٹ نہیں ہے آئین اور قانون میں ہارڈ کا اور سافٹ کا. آئین اور قانون میں آئین اور قانون کے مطابق سب کو ٹریٹ کرنے کا، ایکولی ٹریٹ کرنے کا.
یہ کوئی ہارڈ سافٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے. پہلے ایک کانسیپٹ نعرہ مارا گیا کہ جناب سیاست نہیں ریاست بچاؤ, ہر دفعہ کوئی نیا نعرہ دے دیا جاتا ہے. اب یہ ہارڈ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ جس میں جو ہماری تاریخ جو ہے نا وہ ہارڈ اسٹیٹ جو ہے نا, ہم جب بھی ہارڈ رہے, اگر ہارڈ اسٹیٹ ہوتی نا فیلڈ مارشل ایوب خان کا مارشل ہوتا, اگر ہارڈ ہوتی توڑ دیا ملک. کون سی ہارڈ اسٹیٹ تھی؟ ہارڈ اسٹیٹ ہوتی تو ضیاء الحق کی ہارڈ اسٹیٹ ہوتی. اس کا کیا حشر ہوا؟ ہیروئن, کلاشنکوف, دہشت گردی, یہ ہارڈ اسٹیٹ کا نتیجہ نکلا. تیسری جنرل مشرف کی ہارڈ اسٹیٹ تھی 9/11 کے بعد امریکہ کے ساتھ مل کے ہم نے جو افغانستان میں کیا. اگر ہارڈ اسٹیٹ کوئی ہوتی نا تو وہ پھر شہباز شریف کی حکومت نہ ہوتی, پھر کسی اور کی ہوتی. تو ہارڈ اسٹیٹ اگر ڈکٹیٹرز نہیں بنا سکے تو یہ شہباز شریف ہارڈ اسٹیٹ بنائے گا. تو یہ صرف نعرے دینے والی چیزیں ہوتی ہیں, کوئی ہارڈ اسٹیٹ نہیں. ہارڈ اسٹیٹ کا یہ لوگوں کو جو ہے نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا پڑتا ہے کہ جی ہم بڑے ہارڈ ہے. ہارڈ نہیں ہونے چاہیے. آپ کو آئین اور قانون کے مطابق اپنے کام کرنے چاہیے. عدالتیں آزاد ہوں, میڈیا آزاد ہوں, حکومت فیصلے کر رہی ہوں, احتساب ہو, آزادی رائے ہو, تو وہ سسٹم کو ہارڈ ہونا چاہیے. جو آئین اور قانون جو پارلیمنٹ نے بنایا ہے انسٹیٹیوشنز کو ہارڈ اس کو سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے. ہارڈ اس کو کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ آئین اور قانون پہ سختی سے عمل کرتی ہے وہ ہارڈ اسٹیٹ ہوتی ہے. ہارڈ اسٹیٹ کو ٹینکوں اور توپوں اور گولیاں مارنے سے نہیں ہوتی ہے, دھماکے کرنے سے نہیں ہوتی ہے ہارڈ اسٹیٹ, یا لوگوں کے گھروں میں گھس کے آدھی رات کو چار دیواری پامال کرنے سے ہارڈ اسٹیٹ نہیں ہوتی ہے. ہارڈ اسٹیٹ ہوتی ہے کہ آئین اور قانون پہ سختی سے عمل کریں, یہ ہارڈ اسٹیٹ ہوتی ہے. ڈنڈا گھما کے ہارڈ اسٹیٹ نہیں ہوتی, یا اونچے چیخے مار کے تقریریں کرنے سے ہارڈ اسٹیٹ نہیں ہوتی ہے, یا مکے لہرانے سے ہارڈ اسٹیٹ نہیں ہوتی ہے. مشرف بھی مکے لہراتا ہے. صرف اتنی مجبوری بتائیں کہ مطیلا بھائی دیکھیں, ہم 75 سال گزار کے آئے ہیں, دنیا جا رہی ہے ویلفیئر اسٹیٹس کی طرف, دنیا جا رہی ہے ایک لوگوں کو, شہریوں کو جس طرح سے ماں کی طرح جو ہے وہ ریاست ہوتی ہے وہ اس طرف جا رہی ہے. ہم 75 سالوں کے بعد بھی یہ مجبوری کیوں سر پہ اٹھا کے بیٹھے ہوئے کہ ہم آج بھی ہارڈ اسٹیٹ چاہیے ہمیں؟ ریزن کیا ہے؟ پتہ نہیں. دیکھیں ہارڈ, میں پھر یہ کہتا ہوں نا کہ ہارڈ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے. ہارڈ اسٹیٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سوویت یونین بھی اپنے آپ کو ہارڈ اسٹیٹ جو کہ دو اپروچز ہیں نا. ایک ہم جیسے جو پڑھے لکھے انٹیلیجنشیا کے لوگ ہیں, سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں کہ آئین اور قانون پہ سختی سے جو عمل درآمد ہے وہ ہارڈ اسٹیٹ ہے. اسٹرکٹ جس کو کہتے ہیں اسٹرکٹ کا. ہاں. اور ہارڈ اسٹیٹ جو ہے لافلنس, معصوم شہریوں پہ, غیر مسلح شہریوں پہ گولیاں چلانا ہارڈ اسٹیٹ نہیں ہے. ہارڈ اسٹیٹ ہوتی ہے کہ پھر آپ کے اتنا ہارڈ ہو, اتنی ضرورت ہو, اخلاقی ضرورت ہو کہ آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو پریس کانفرنس کر کے بتائیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. آپ کو اتنا ہارڈ ہونا چاہیے کہ وہ ہارڈنس جو ہے وہ اخلاقی ضرورت دکھانے سے سامنے آئے نا, وہ جھوٹ بولنے سے نہ آئے, وہ آئین کی پامالی سے ہارڈ اسٹیٹ نہ آئے, لوگوں کو گولیاں مارنے سے ہارڈ اسٹیٹ نہ آئے, لوگوں کو ڈرانے دھمکانے سے ہارڈ اسٹیٹ نہ آئے. آئین اور قانون پہ سختی سے عمل درآمد کرنے کو میں سمجھتا ہوں ہارڈ اسٹیٹ کہنا چاہیے نا. اچھا مطلب بھائی یہ بتائیں ہم کتنے ریلیونٹ رہے جیو اسٹریٹجیکلی, ہم یہ ساری جو معاملات چل رہے ہیں یو ایس اور چائنا میں, اب کوئی ہماری ریلیونس یا ہم کوئی اس طرح کے تو نہیں جا رہے کہ ہم ابھی بھی اس سارے جو وے ہے اس کو ہم اپنے. دیکھیں پاکستان کی جو سو کالڈ ہارڈ اسٹیٹ ہے وہ انٹرنیشنل فریم ورک میں اتنی ہی ریلیونٹ ہے جتنی پاکستان کی 25 کروڑ عوام اپنی حکومت کے لیے ریلیونٹ. جس سے ہمارے ذہن میں نا کہ یہ ہمارے جناب حکومت ہے اور یہ تو پاکستان بھی جو ہے نا وہ یہی سمجھتا ہے کہ بس میرے بغیر تو یہ نظام چل ہی نہیں سکتا. امریکہ نے بگرام ایئر بیس بھی مانگ لیا, کچھ لوگ کہتے ہیں موجود بھی ہیں, ٹھیک ہے. امریکہ براہ راست طالبان سے اپنے شہریوں کو بھی نکال کے لے گیا مذاکرات کر کے. ہماری کون سی ریلیونس ہے؟ وہ ایران سے بھی آپ مذاکرات کریں بالکل, ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے نا اب چائنا کے ساتھ بھی امریکہ کا اپنا رابطہ ہے. ہماری کیا ریلیونس ہے؟ ہم اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے عوام کو عزت نہیں دیں گے نا تو آپ کی عالمی سطح پہ بھی کوئی عزت نہیں ہوگی. اور اگر آپ ہارڈ اسٹیٹ اپنے عوام کے لیے ہوں گے نا تو پھر جو انٹرنیشنل جو ہے نا رجیم وہ آپ کے لیے بھی ہارڈ ہوگی, کیونکہ اس کو بھی پتہ ہوگا
کہ یہ جو حکومت عوام پہ ڈنڈا چلاتی ہے نا، اس حکومت کو یہ حکومت بھی ڈنڈے کی زبان ہی سمجھتی ہے. پھر آپ کے ساتھ عوام نہیں ہوگی جب آپ پہ ڈنڈا برسے گا. تو اس لیے یہ ہارڈ اسٹیٹ اور ڈنڈے جو ہے نا باہر کے دشمنوں کو بتائیں آپ. یہ اپنے عوام کو ہارڈ اسٹیٹ کے نعرے مت لگائیں آپ. اور ایک چیز وہ کی جا رہی ہے، یہ جو پیلسطین کا ایشو چل رہا ہے، مطلب ہم اس کو وہ کر رہے ہیں، یہ گریٹر اسرائیل اور مطلب بڑے سینس میں آگے جا کے کچھ کہہ رہے ہیں کہ گریٹ گیم چل رہی ہے، عمران خان کو آگے لایا جائے گا، اور اس طرح سے معاملات جو ہیں نیگوسیشن لیول پہ امریکہ کے مطلب اس طرح سے وہ لابنگ کر رہے ہیں. ابھی بھی کانگریس میں بھی لا پاس ہوا ہے. وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اب؟ دیکھیں، فلسطین کا ایشو ہے یا کشمیر کا ایشو ہے، ان ایشوز کو ہمیشہ پاکستان کی عوام کو جذباتی کرنے کے لیے اور جنگی ماحول پیدا کرنے کے لیے، آمادہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہماری جتنی بھی فوجی آمریت رہی ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ رہی ہے، وہ فلسطین اور کشمیر کے ایشو کو سامنے رکھ کے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ پاکستان اگر ملٹری اسٹیٹ نہیں ہوگا، ہارڈ اسٹیٹ نہیں ہوگا، تو ہمارا بھی وہی اثر ہوگا. تو اس لیے ان ایشوز کے اوپر عوام کو جذباتی کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی کبھی کشمیر کبھی فلسطین. بات تو تب ہے نا کہ پاکستان کی منتخب حکومت، پاکستان کا منتخب وزیر اعظم، وہ کشمیر اور فلسطین پہ جب کوئی بات کرے نا تو شہباز شریف یہاں ڈی چوک پہ کھڑا ہو اور یہاں کروڑوں کا مجمع ہو اس کے پیچھے، اور وہ فلسطین اور کشمیر پہ بات کر رہا ہو، تو دنیا آپ کی رسپیکٹ کریں گی. آپ ایک چیز بھول رہے ہیں، کشمیر اور بلوچستان کا معاملہ بھی ایک جیسا ہے. یہ ہمیں پہلے نہیں تھا پتہ، لیکن آپ اگر ابھی جو ریسنٹلی اسپیچ ہوئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا کہ کشمیر اور بلوچستان کا معاملہ بھی ایک ہی جیسا ہے. یہ کیا دیکھیں، ایک تاثر تو یہی ملتا ہے نا، جب آپ بلوچستان کو بھی اسی طرح ڈسکس کریں گے جس طرح کشمیر کو کر رہے ہیں، تو لوگ کیا تاثر لیں گے؟ کم از کم میں تو بڑا پریشان ہوں کہ اگر آپ ایک ہی سانس میں دونوں کا نام لیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، یا کشمیر ہماری شہرہ کیا ہے، بلوچستان کو بھی کوئی نہیں ہم سے لے سکتا، آپ کیوں اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں؟ بات وہی ہے. دیکھیں، اگر پاکستان میں منتخب وزیر اعظم ہو، حکومت ہو، اور وہ کہے کہ فلسطین اور کشمیر کے لیے ہم احتجاج کریں گے، تو اس وزیر اعظم کی کال پہ یہاں پہ ملین لوگ نکلنے چاہیے، کیونکہ وہ منتخب وزیر اعظم ہے. پھر دنیا جو ہے نا پاکستان کی عزت کرے گی کہ وہاں پہ وزیر اعظم نے عوام کو نکالا ہے. یہاں پہ شہباز شریف دے نا کال کشمیر کے اوپر، آئے نا ڈی چوک پہ کھڑے ہوں، کتنے لوگ ان کے پیچھے نکلیں گے؟ یہ جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، منتخب لیڈر کہتے ہیں، یہ دے نا کال فلسطین کے اوپر شہباز شریف. بھائی انہوں نے ووٹ لیا ہے، کروڑوں ووٹ لیے ہیں بقول ان کے. تو کوئی اس طرح کے صرف جذباتی تقریریں کر کے لوگوں کو جذباتی کر دینے سے صرف تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ فلسطین اور کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کی فوج نہیں ہے، ان کے پاس لڑنے والا کوئی نہیں ہے. اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ بھائی ہمارے بغیر جو ہے نا آپ بھی محفوظ نہیں ہیں. پھر آپ کا لیبیا، عراق جیسا حشر ہوگا. یہ مثال دی اور یہ مثال غلط مثال ہے، کیونکہ لیبیا اور عراق کا حشر اسی وجہ سے ہوا کہ لیبیا اور عراق کی جو قیادت تھی وہ ڈکٹیٹر تھی، وہ لوگوں کو جبر کر رہی تھی اس کے اوپر، اس لیے ان کا یہ حشر ہوا اور باہر کے لوگوں نے آ کے ان کو پنش کیا. تو الٹا سبق نہ پڑھایا جائے نا، تاریخ کو درست رکھا جائے نا. یہاں پہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ کیونکہ ان کی کیا ریولوشنری گارڈ نہیں تھے عراق میں صدام کے اتنے خوف زدہ کرنے والے، ان کا نام تھا جنہوں نے 10 سال ایران سے جنگ لڑی، ایران جیسے ملک سے جنگ لڑی. کتنی بڑی طاقت تھی ریولوشنری گارڈ، کہاں گئی؟ وجہ یہ تھی کہ لوگ اس کے ساتھ نہیں تھے، عوام اس کے ساتھ نہیں تھی. تو اگر آپ عوام کی رسپیکٹ نہیں کریں گے نا تو دنیا میں آپ کی کوئی رسپیکٹ نہیں. آپ کو صرف استعمال کرنے کے لیے آپ کو جو ہے سلامیاں دی جائیں گی، پریڈیں دی جائیں گی، توپوں کی سلامیاں دی جائیں گی، آپ کو استعمال کرنے کے لیے. آپ کی رسپیکٹ نہیں ہوگی، کیونکہ عالمی طاقتوں کو ون ونڈو آپریشن چاہیے. پاکستان کی پارلیمنٹ کے انتظار نہیں کر سکتے کہ پارلیمنٹ میں بحث ہوگی، کوئی قانون آئے گا. انہیں ون ونڈو آپریشن چاہیے، وہ انہیں مل جاتا ہے. ون ونڈو آپریشن چاہیے، وہ مل جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ پرابلم یہی ہے. وہ دوسرا پارٹ میرا یہ تھا کہ خان صاحب کا کوئی رول جو ہمارے وہ ہیں کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں، ان کا کیا دیکھتے ہیں؟ ابھی ان کو پارٹی تو گروپس بن گئی ہے پورا. دیکھیں، یہ بات صرف خان صاحب کی نہیں ہے. نواز شریف کا کیا حال ہے؟ آصف زرداری کا کتنا بااختیار پولیٹیشین ہے. عمران خان جیل میں ہے، یہ باہر ہیں، لیکن حالت ان ساروں کی ایک جیسی ہے.
فیصلے کون کر رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں شہباز شریف اور آصف زرداری اس ملک کو قوم کے فیصلے کر رہے ہیں؟ عمران خان تو چلو جیل میں ہے. لیکن یہ جو کچھ بھی ان ساروں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ان کا اپنا کیا دھرا ہے. اور جب تک یہ لوگ اپنی غلطیوں کا ادراک نہیں کریں گے بشمول عمران خان, تب تک سسٹم نہیں بدلے گا. ہم لوگ جو ہے انفرادی طور پہ اپنے آپ کو طاقتور کرنا چاہتے ہیں, مجھے ووٹ زیادہ مل جائیں یا نہیں بھی ملے تو فارم 45 میں نہ ملے تو 47 میں کوئی ڈلوا دے. ہم لوگ اپنی ذات کی طرف دیکھ رہے نا کہ حکومت میں رہے, اقتدار میں رہے. سسٹم کوئی نہیں ڈیولپ کر رہا. سسٹم ڈیولپ ہوگا تو لوگوں کو فائدہ ہوگا, کیونکہ سسٹم جو ہے وہ ہر ایک کو ایک خاص اصول کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, چاہے وہ فوج ہے, چاہے وہ حکومت ہے, چاہے وہ عوام ہے. سسٹم تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سسٹم نہیں بننے دیتے. سسٹم جمہوریت نہیں. ابھی یہ بتائیں کہ وہ ان کے معاملات پیچھے بیک ڈور چل رہے ہیں, ڈائلاگس وغیرہ ابھی ان کے سنا ہے, ابھی تو وہ ڈکلیئر کر چکے کہ ہمارے کوئی بات چیت نہیں چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. میرے خیال میں ظاہری بات ہے, اب یہ بھی ایک سیاست ہے نا. یہ ایسی سیاست ہے جس میں سیاستدانوں کا کوئی کردار نہیں ہے. یہ ایک عجیب سیاست ہے. یہ سیاست نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے. کچھ اور ہے. اس کے ہم قافیہ بہت سے الفاظ ہیں. تو اس لیے یہ کہنا ہے کہ خان صاحب باہر آ جائیں گے, ٹھیک ہے آ جائیں گے. بینظیر بھٹو بھی آ گئی تھی, وزیر اعظم بن گئی تھی 88 میں. خان صاحب بھی آ جائیں گے. نواز شریف بھی آ گیا تھا 2007 میں, وہ اپنا 99 میں نکالا گیا نا, 2013 میں وہ بھی آ گیا تھا. کیا کیا تھا اس نے؟ خان صاحب بھی آ جائیں گے. لیکن اس دفعہ کچھ مختلف یہ ہے کہ شاید پبلک لیول پہ نہ تو کبھی بے نظیر کو اتنی سپورٹ تھی, نہ ہی نواز شریف کو اتنی سپورٹ تھی جتنی اب عمران خان کے لیے ہے. یہ ایک سنہری موقع ہے کہ عمران خان نہ تو بے نظیر بن کے نکلے نہ نواز شریف, اور یہی ایک بہت بڑا امتحان ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس امتحان میں صرف عمران خان نہیں ہے, یہ پوری 25 کروڑ عوام کا بھی امتحان ہے. وہ تبھی تو ان کے جو میسو سپورٹ کی بات کر رہے ہیں وہ اس پہ ہے کہ وہ اپنا اس نیریٹو کو سپورٹ کرتے جو ہے نا وہ. دیکھیں اٹس اے ریس اگینسٹ ٹائم. چلیں سر, لیٹس ویٹ. تھینک یو ویری فار یور مچ. ٹائم. تھینک یو ویری مچ.